اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فسیقولون بل تحسدوننا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن شر حاسد اذا حسد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریاں ہیں۔ ان روحانی بیماریوں میں سے شہوت، غصہ، بخل، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جس کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے حسد۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو سب سے پہلے آسمانوں پہ ہوا اور سب سے پہلے زمین پر ہوا۔ یہ کیسا گناہ ہے؟ سب سے پہلے آسمانوں پر جو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی وہ حسد کی وجہ سے۔ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے سے تکبر کیا۔ تو اس کو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی، میں طاؤس الملائکہ ہوں، اور یہ کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو مل گئی۔ تو حسد کی وجہ سے یہ گناہ آسمانوں پر ہوا۔ اسی طرح زمین پر جو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی، دو بھائی تھے، حابیل اور قابیل۔ ان میں سے ایک بھائی دوسرے کی بیوی کو پسند کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میرا اس سے نکاح ہو۔ چنانچہ حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نافرمانی تھی۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ۔ تو یہ ایسا ہے گناہ جس کی وجہ سے سب سے پہلے نافرمانی آسمانوں پر اور سب سے پہلے نافرمانی زمین پر۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک واقعہ آپ کو عرض کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حسد کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک قوم یہود، یہ صاحب علم لوگ تھے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اپنے وقت کے مولوی اور مفتی تھے۔
لوگ ان سے آ کے باتیں پوچھا کرتے تھے، مگر علم کی وجہ سے ان کے اندر گھمنڈ آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا، نخرے میں تھے اور کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ دوسرے لوگ وہ عیسائی تھے جن کی اپنی ایک حکومت تھی اور وہ اسٹیبلشڈ زندگی گزار رہے تھے، اور ایک مشرک تھے جو جزیرہ عرب میں رہتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب ان تینوں میں سے علم کی نسبت یہود کی طرف ہوتی تھی۔ ان کے پاس جو کتاب تھی اس میں نبی آخر الزمان کے تشریف لانے کی پوری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ منتظر تھے کہ وہ کب آئیں گے، اور ان کے آنے سے ہمارے اوپر فتوحات اور برکات کے دروازے کھلیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان نشانیوں کو پڑھ کر مختلف جگہوں سے اس جگہ کی طرف اپنا رخ کیا۔ آپ غور کریں کہ مکہ مکرمہ میں یہود آباد نہیں تھے، یہود کی بستیاں وہ ساری مدینہ کے گرد تھیں، کیونکہ ان کی کتاب ان کو بتا رہی تھی کہ نبی آخر الزمان نے جو آنا ہے تو ان نشانیوں کے ساتھ اس علاقے میں آنا ہے۔ چنانچہ مدینہ اور مدینہ کے قریب بنو قریظہ اور یہ لوگ سارے جو تھے آباد تھے۔ حقیقت میں یہ منتظر تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے۔ اتنا انتظار تھا کہ جب ان کو کوئی مسئلہ بن جاتا تھا نا، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کافروں کے اوپر فتح مانگا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آ رہے ہیں ان کی برکت سے اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ چنانچہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوگا، یہ اس کے بھی انتظار میں تھے۔ اللہ کی شان کے سرخ ستارہ نمودار ہو گیا تو یہود کے گھروں میں ایک تہلکہ مچ گیا کہ جس کی انتظار تھی وہ آ گیا۔ ان کے علماء نے کہا کہ پتہ کرو پھر کہاں کہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ پتہ چلا کہ پورے مدینہ کے اندر جتنی بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان میں سے کسی کی ڈیلیوری قریب نہیں ہے، ابھی کافی ایام ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی یہاں تو بچے کی ولادت نہیں ممکن۔ بڑے پریشان کہ مدینہ میں نہیں پیدائش ہو رہی تو پھر کہاں ہو رہی ہے۔ پھر خیال آیا کہ چلو مکہ میں پتہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مکہ کے اندر اپنے بندے بھیجے اور وہاں معلوم کروایا۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب چھوٹا سا شہر تھا جائزہ لیا گیا تو کئی ساری عورتیں امید کے ساتھ تھیں، مگر ان میں سے بھی بہت ساری عورتوں کی ابھی تاریخ باقی تھی۔ صرف ایک عورت تھی جس کا نام تھا آمنہ، وہ عبداللہ، حضرت عبداللہ کی اہلیہ، عبد المطلب کے گھرانے میں سے۔ وہ امید سے بھی تھیں اور ان کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا۔ جب یہود کو یہ معلوم ہوا تو ان کے گھروں کے اندر تو صف ماتم بچھ گئی۔ کیوں؟ کہ یہود بنو اسحاق میں سے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب بنو اسماعیل میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کا جو شجرہ نسب چلتا تھا وہ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے آگے چلتا تھا، اور یہ یہی توقع کرتے تھے کہ بھئی ہمارے خاندان میں سے ہوں گے۔ اس کو انہوں نے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیا ہوا تھا
کہ چونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ ہماری ہی لڑی میں سے آئیں گے۔ جب یہ بات کھلی کہ نہیں، وہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، اب صف ماتم بچ گئی، اور اس دن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو ایک حسد ہونا شروع ہو گیا۔ حسد کیا تھا؟ کہ یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ مقام اس نسب کو کیسے ملا؟ تو بنیاد سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک نعمت کا بندہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے، اور تقسیم تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے چاہے جس کو دے دے، تو وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ ان کو کیوں مل گئی یہ نعمت؟ اس سے اس بندے کے دل کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، اس آگ کے لگنے کا نام حسد ہے۔ چنانچہ ان کو اس وقت سے مسلمانوں کے ساتھ ایک حسد رہا کہ ان کی کتاب میں اصل میں بڑی تعریفیں کی گئی تھیں کہ ان کے پیغمبر اسلام نے دعا مانگی تھی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد کہا تھا کہ نہیں، آپ اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ نعمتیں، یہ مقام، یہ سعادتیں میرے محبوب آئیں گے، اور جو ان کی اتباع کریں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس نبی امی کی اتباع کریں گے، اس جماعت کو میں یہ سعادتیں عطا فرماؤں گا۔ تو صحابہ کا تذکرہ تھا۔ اب ان کو پتہ چلا کہ اوہو، ہم تو قصہ ہی سمٹ گیا، بات ہی اور ہو گئی۔ چنانچہ اس وقت سے ان کے دلوں کے اندر حسد، بغض اور کینہ مسلمانوں کے بارے میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے کلام میں تصدیق کر دی، ارشاد فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم پاؤ گے کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ جن کو دشمنی ہوگی وہ یہود ہوں گے۔ تو اس بیماری کا نام حسد ہے۔ یہ پہچانتے تھے اندر سے، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بالکل یہی ہیں۔ ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، بیٹے کو جیسے بندہ پہچانتا ہے نا، یہ اس طرح پہچانتے تھے۔ مگر وہ حمیت الجاہلیہ جو ہوتی ہے، اس کی بنا پر انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا۔ تو اس بیماری کا نام حسد ہے۔ چنانچہ اس بیماری کی بد تعریفی یہ ہے، اب تعریف تو نہیں نہ کہہ سکتے، اس بیماری کی بد تعریفی یہ ہے کہ الحسد هو تمنی زوال النعمت عن صاحبها سواء كانت نعمت دین او دنیا، کہ کسی بندے کو اللہ نعمت دے تو دوسرا بندہ یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، نعمت دین کی ہو یا بھلے نعمت دنیا کی ہو۔ تو اس کیفیت کو حسد کہتے ہیں، اور شریعت نے اس کو گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا۔ اچھا، ایک ہوتے ہیں غیبتہ۔ غیبتہ کیا ہوتا ہے؟ غیبتہ رشک کہتے ہیں، کہ کسی کو نعمت ملی تو دوسرے بندے کے دل میں ایک تمنا اٹھی کہ مجھے بھی مل جاتی، تو اگر دل میں یہ نہ ہو کہ اس سے چھن جائے، بلکہ یہ ہو کہ جیسے اس کو ملی مجھے بھی مل جائے، تو اس کو غیبتہ کہتے ہیں۔ اور اگر دینی معاملے میں ہو تو اس کو پھر تنافس کہتے ہیں۔
وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور تنافس کو شریعت نے واجب کہا۔ چنانچہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے سینے میں ہر وقت ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو قرار نہیں ہوتا کہ اس کو یہ چیز مل کیوں گئی۔ آج ہمارے زمانے میں قریبی لوگوں میں، دوستوں میں، خاندان میں، پڑوسیوں میں اس قسم کی بیماری دیکھنے میں آتی ہے۔ کسی کے بیٹے کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا، دو بہنوں میں آپس میں حسد پیدا ہو گیا، کسی کی ڈیل اچھی ہو گئی کاروبار میں، پروفیشنل جیلیسی، جو اس لائن کے بزنس مین تھے ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا۔ پڑوسیوں کے اندر حسد، ایک شہر کے اندر رہنے والے، ہم اثر ہونا یہ حسد کی ایک بڑی بنیاد ہے۔ اس کی بھی حسد آتا ہے طبیعت میں۔ چنانچہ اس کا حدیث مبارکہ میں تذکرہ موجود ہے، سنیے۔ صحاح ستہ کے اندر حسد کے بارے میں احادیث میں کیا بتلایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انہ سیصیب امتی داء الامم، بے شک میری امت کو امتوں کی مرض پہنچ کر رہے گی۔ یہ امتوں کی مرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب، وما داء الامم، امتوں کی مرض کیا ہوتی ہے؟ فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتنافس، تکبر، تکاثر، تنافس اور حسد، یہ ساری کی ساری امتوں کی بیماریاں ہیں اور یہ میری امت میں بھی پہنچیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو پڑھ کر بہت بندہ حیران ہوتا ہے، ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور دوسرا حسد۔ یہ حسد اتنی بڑی تو ہے نا بیماری۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا نبی علیہ السلام نے، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، اگر لوگ آپن میں حسد نہ کریں تو ان کو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ کبھی ان کو زوال ہی نہ آئے۔ نعمتوں کو زوال آتا ہی حسد کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی الاسلام، یہود نے کسی چیز سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا انہوں نے تمہارے اسلام سے حسد کیا۔ ان کو کیوں ملا؟ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشُّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، شحنا کینا کو کہتے ہیں، تباغض اور آگے تحاسد فرمایا۔ اور یہ عام طور پہ قریب رہنے والوں میں خوب ہوتا ہے۔ یہ لفظ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استعمال فرمایا، فرماتی ہیں، ما حسدت احدم ما حسدت خدیجہ، میں نے کسی کے ساتھ اتنا حسد نہیں کیا جتنا میں نے خدیجہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیا۔ کیوں؟
ان کی وفات ہو چکی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں کوئی بکری ذبح فرماتے، جانور ذبح فرماتے، تو گوشت تقسیم کرتے ہوئے خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو خدیجہ کی طرف سے ہدیہ بھیجا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے ان کو. تو فرماتی ہیں کہ ان کو یاد کرنے سے میرے اندر ایک چیز آتی تھی. چنانچہ علماء امت نے حسد کے اوپر بہت اچھا کلام کیا. من الآثار واقوال العلماء الواردۃ فی ذم الحسد. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد. جو شر کی خصال ہیں ان میں سے حسد سے بڑھ کر عدل کسی میں نہیں. کیوں؟ یقتل الحاسد قبل ان یصل الی المحسود، کہ محسود کو پہنچنے سے پہلے یہ حاسد کو قتل کر دیتی ہے. یہ تو مرتا ہے نا حسد کرنے والا، دوسرے نے کیا مرنا، وہ تو آرام سے اپنے گھر میں مزے سے ہوتا ہے، یہ آگ میں جل رہا ہوتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کل الناس اقدر علی رضاہ الا حاسد نعمت. ہر بندے کو راضی کیا جا سکتا ہے لیکن حاسد کو نہیں. فإنہ لا یرضیہ الا زوالھا. وہ ایک ہی طرح سے راضی ہو سکتا ہے کہ نعمت دوسرے بندے سے زائل ہو جائے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما کانت نعمت اللہ علی احد الا وجہ لہا حاسدا. جب اللہ رب العزت کسی بندے پر نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کی طرف کوئی نہ کوئی حاسد ضرور متوجہ ہو جاتا ہے. تو نعمت آتی ہے تو ساتھ حاسدین بھی آ جاتے ہیں. اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ما اکثر عبدا ذکر الموت الا قل فرحہ وقل حسدہ. فرماتے تھے کہ موت کا تذکرہ ایسی نعمت ہے کہ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے اس کی خوشی بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کا حسد بھی کم ہو جاتا ہے. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حسد کے بارے میں یوں فرمایا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لما تحسد اخاک، تو اپنے بھائی کے ساتھ کیوں حسد کرتا ہے؟ فإن كان الذي آتاه لكرامته علیہ، اگر اللہ نے اسے وہ نعمت دی اس کی کرامت کی بنا پر، عزت کی بنا پر جو اللہ کے ہاں اس کی ہے، فلم تحسد من اکرمہ اللہ، تم کیوں اس سے حسد کرتے ہو جس کا اکرام اللہ نے کیا؟ وَإِن كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اور اگر اکرام کی وجہ سے نہیں اس پر فتنہ بن کر وہ نعمت آئی، فَلِمَ تَحْسُدُ مَن مَّصِيرَهُ إِلَى النَّارِ، تم کیوں حسد کرتے ہو کہ جس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنا دیا؟ ابن المعتز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الحسد داء الجسد، کہ حسد وہ جسم کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے. چنانچہ کسی نے کہا کہ الحسد جرح لا یبرأ، حسد ایسا زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں. الحسد اول ذنب عصی اللہ بہ فی السماء، حسد پہلا گناہ ہے کہ آسمانوں پر اللہ کی نافرمانی ہوئی، یعنی حسد ابلیس علی آدم، ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا. واول ذنب عصی اللہ بہ فی الارض، اور پہلا گناہ جس کے ذریعے زمین پر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی، یعنی حسد ابن آدم لاخیہ حتی قتلہ،
آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے حسد کیا بھائی سے، حتیٰ کہ اس کو قتل بھی کر دیا۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے الحاسد لا ینال من المجالس الا مذمتا و ذلا، حاسد کو مجالس میں سے سوائے مذمت اور ذلت کے کچھ نہیں ملتا۔ ولا ینال من الملائکۃ الا لعنتا و بغضا، اور ملائکہ سے کچھ نہیں ملتا سوائے لعنت کے اور بغض کے۔ ولا ینال من الخلق الا جزعا و غما، اور مخلوق سے کچھ نہیں ملتا سوائے غم اور جزا کے۔ ولا ینال عند النزع الا شدۃ و ہولا، اور اس کو موت کے وقت کچھ نہیں ملتا مگر موت کی شدت اور اس کے اوپر ایک غم طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا ولا ینال عند الموقف الا فضیحۃ و نکالا، اور اس کو قیامت کے محشر اور موقف میں کچھ نہیں ملے گا سوائے فضیحت کے اور اللہ کی طرف سے ذلت کے۔ تو معلوم ہوا کہ اس حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے من رضی بقضاء اللہ تعالی لم یسخطہ احد، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو کسی سے اس کو حسد نہیں ہوگا۔ ومن قنع بعطائہ لم يدخلہ حسد، اور جو اللہ کی عطا پر قناعت کر لے تو حسد اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عبد الحمید کاتب کہتے ہیں الحسود من الہم کساقی السم، کہ حاسد جو ہوتا ہے نا اس کا غم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زہر پینے والا۔ اور فرماتے تھے کہ اسد تقاربہ خیر من حسود تراقبہ، اگر شیر کسی کے پیچھے لگ جائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ کوئی حاسد کسی کے پیچھے پڑ جائے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حاسد بہت تھے۔ جتنا فضل و کمال زیادہ ہوگا اتنے ہی اس کے حاسد زیادہ ہوں گے، یہ اصول سمجھ لیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ فضل و کمال اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ان کے اتنے حاسد تھے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ فضل و کمال سیدنا صدیق اکبر کو ملا، ان کے بھی حاسد بہت۔ آگے آئیں تو ماشاءاللہ ائمہ فقہا میں سب سے زیادہ فضل و کمال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ جتنے فقہا اور محدثین ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ امام اعظم کے شاگرد بنتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ طے کیے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اصول آپ سے لیے، اور اس کے سوا جتنے باقی ائمہ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعظم کے شاگردوں کے آگے شاگرد بنتے ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حاسد بہت، چنانچہ ان کے زمانے میں ہی وہ ان کو تکلیف پہنچانے کی بہت کوشش کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو انہوں نے ایک ایسا پلان بنایا کہ وہ ان کی پبلک انسلٹ کروا دیں، ایسا پلان بنایا۔ کیسے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے گھر تشریف لاتے تھے تو کبھی عشاء کے بعد دیر ہو جاتی تھی، کبھی آدھی رات ہو جاتی تھی۔ جو راستہ تھا نا
اس راستے میں انہوں نے ایک بیوہ عورت کو ڈھونڈا اور اس کو پیسے دینے کا لالچ دیا اور کہا کہ کسی طرح تو ان کو اپنے گھر ایک دفعہ بلا کے دکھا دے، بس صرف گھر بلا دے، ہم تجھے اتنے پیسے دیں گے۔ وہ موقع محل کو نہ سمجھی، مقصد اس کا یہ تھا کہ بھائی اگر یہ تیرے گھر میں قدم رکھ دیں تو تجھے ہم اتنا انعام دے سکتے ہیں۔ ایک رات امام اعظم رحمت اللہ علیہ مسجد سے گھر تشریف لا رہے تھے، دروازہ کھلا ہے اور وہ عورت رو رہی ہے، تو آدمی جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے خیریت تو ہے؟ اس نے کہا کہ اندر بیمار ہے، تو اگر آپ دعا کر دیں تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ بیمار کو اللہ شفا دے دے، تو امام صاحب نے کہا میں اسے کچھ پڑھ دیتا ہوں، سورہ فاتحہ یا جیسے ہوتی۔ جیسے آپ نے قدم رکھا تو آپ کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اندر مرد ہی نہیں ہے کوئی، جیسے ہی اندر رکھا تو وہ لوگ حاسدین چھپے ہوئے تھے گھر میں، وہ آگے اور انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ آپ رات کے وقت ایک عورت کے گھر میں، چلو جی اس عورت کو بھی پکڑ لیا، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو بھی، اور لے کے پولیس کے پاس، اور پولیس کو جا کر کہا کہ دیکھو یہ اتنے بڑے امام، مگر حقیقت یہ کہ یہ رات کے وقت بیوہ عورت کے گھر میں تھے۔ جب وہ عورت بھی پکڑی گئی تب اس کو احساس ہوا کہ میں تو خود بھی انوالو ہو گئی، میں تو سمجھی تھی کہ مجھے مفت کے پیسے مل جائیں گے، گزر اچھا ہو جائے گا۔ حاکم وقت کو جب پتہ چلا اس نے کہا بھائی یہ کیس بڑا ہے، ان دونوں کو، مرد اور عورت کو قید کے اندر ڈال دو، جیل میں ڈال دو، کل دن میں میرے پاس لے آنا، پھر میں اس کا کوئی فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ اس عورت کو اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو ایک کمرے کے اندر لاک اپ کر دیا گیا۔ امام صاحب وضو کے ساتھ تھے، اندھیرا تھا، تنہائی تھی، آپ نے اپنی چادر جو پاس تھی وہ بچھائی اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ اللہ والوں کا یہی تو ایمان ہوتا ہے، تجلیات افعالیہ کی جن کے اوپر بارش برس رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام اس قدرت کی طرف سے ہے۔ جب امام صاحب نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو محسوس ہوا کہ یہ بندہ اتنا نیک، اتنا اچھا، اس وقت تو اندھیرا ہے نا، اور اس وقت تو کمرے میں یا میں ہوں یا یہ ہے، تو اس وقت ہی یہ میری طرف متوجہ ہو جاتا، مجھ سے بات کر لیتا یا کچھ اور کرتا۔ یہ خدا کی نماز پڑھ رہا ہے، اتنے نیک بندے کو میں نے اس طرح پھنسا دیا۔ چنانچہ اس کو اندر اندر شرمندگی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا تو وہ روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اس عورت نے ساری بات کھول دی کہ فلاں فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا، اور میں چکر میں آ گئی کہ مجھے پیسہ مل جائے گا تو میرا بچوں کا گزرے اوقات اچھا ہو جائے گا، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ میں خود بھی یہاں آپ کے ساتھ آ جاؤں گی، مگر اب میرا دل مجھے پنچ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسے نیک بندے کے اوپر بہتان باندھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ امام اعظم رحمت اللہ کو اللہ رب العزت نے بہت سمجھ عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو اپنی بات پہ ریپینٹ کر رہی ہے تو پھر میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ کیا؟ فرمایا کہ یہ جو جیل کے دروازے پہ کھڑے ہیں نا پولیس والا، اس کے سامنے بھی ذرا رونا دھونا کر، تو رونے میں اسپیشلسٹ لگتی ہے، اس کے اندر رو دو اس کے سامنے، اور اس کو یہ کہے کہ مجھے پولیس اچانک پکڑ کے لے آئی اور میرے تو پیچھے کئی سارے کام دھرے کے دھرے پڑے تھے، تو آپ میرے ساتھ چلو اور میں اپنے کام سیٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ پھر واپس آ جاتی ہوں۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، شر عام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ عورت روئی دھوئی، پولیس والے کو کہا کہ بھئی میرے ساتھ چلو اور میں
نہ بچوں کو میں نے دیکھا نہ بھالا، میری ذمہ داریاں، میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ اس نے کہا اچھا اگر میں یہ کر لوں تو؟ امام صاحب نے کہا کہ تم اس کے ساتھ میرے گھر چلی جانا، جانتی ہو نا میرے گھر کو؟ ہاں، میرے گھر میں جا کے میری بیوی کو یہ ساری سٹوری سنا دینا اور اپنا برقع اسی کو دے دینا، اور اس کو کہنا کہ واپسی پہ اس پولیس والے کے ساتھ وہ آ جائے۔ چنانچہ اس عورت نے رونا دھونا کیا، پولیس والا مان گیا، وہ سیدھا امام اعظم رحمۃ اللہ کے گھر پہنچی، اور امام اعظم رحمۃ اللہ کی اہلیہ کو پوری صورت حال سمجھا کر اس نے برقع دے دیا، تو امام صاحب کی اہلیہ وہ برقع پہن کے پولیس والے کے ساتھ آ گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو حاسدین نے بڑا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا، آج فیصلہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کا۔ حاکم وقت نے بلوایا، امام صاحب بڑے مطمئن، ایک عورت بھی ساتھ ہے، یہ بھی ہیں، پولیس والے پکڑ کے لائے، مقدمہ پیش ہوا۔ کیا مقدمہ؟ رات کے وقت اس عورت کے ساتھ یہ ایک گھر میں پائے گئے۔ تو حاکم وقت نے پوچھا کہ نعمان کیا یہ حقیقت ہے کہ تم رات کے وقت میں اس عورت کے ساتھ اکیلے گھر میں تھے؟ امام صاحب نے کہا جی۔ تو کیا تم ایسے کام کرتے ہو؟ امام صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص جو کھڑا ہے نا، یہ میرا سسر ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ اس عورت کو دیکھے پردہ ہٹا کے کہ یہ ہے کون۔ چنانچہ سسر آگے بڑھا، اس نے جب دیکھا اس نے کہا یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے اس کے ساتھ مسجد میں نکاح کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو ان حاسدین کے اتنے بڑے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اہل فضل و کمال کے ساتھ لوگ کس حد تک حسد کرتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب اس کے بعد پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ان یحسدونی فانی غیر لائمہم قبلی من الناس اہل الفضل قد حسدوا فدام لی ولہم ما بی وما بہم وما تاکثرنا غیظا بما یجدوا۔ تو اس طرح لوگ حسد کرتے آئے اہل فضل و کمال کے ساتھ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ حسد ہوتا کیوں ہے؟ اس کو کہتے ہیں اسباب الحسد۔ حسد کے اسباب کیا ہیں؟ توجہ فرمائیں، علماء نے لکھا کہ عدم الرضا والقناعۃ بقسمۃ اللہ تعالی بین العباد فی امور الدنیا۔ حسد کی سب سے پہلی بات کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ معیشت تو ہم تقسیم کرتے ہیں، مگر حاسد اللہ کی اس تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ اور الحقد والعداوۃ والبغضاء، کینہ، دشمنی، بغض، وہ حسد کی وجہ بنتا ہے۔ تیسری وجہ العجب، عجب کی وجہ سے بھی انسان حسد کرتا ہے دوسرے سے۔ اور چوتھی وجہ الاشتراک فی عمل واحد، ایک کام کرتے ہو نا تو پھر آپس میں حسد زیادہ، اس کو پروفیشنل جیلسی کہتے ہیں، اور یہ سب میں ہوتا ہے، سمجھے؟ اس سے قسمت والے بچتے ہیں۔ فرمایا ہمارے اکابر نے، لولا الحسد فی العلماء لصاروا بمنزلۃ الانبیاء۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب من مضار الحسد، حسد کے نقصانات کیا ہیں؟ فرمایا اسخط اللہ تعالی، سب سے بڑا نقصان کہ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں حاسد کے اوپر۔
دوسرا حسرات النفس و سقام الجسد، بندے کے اندر حسرت ہوتی ہے اور بندے کا جسم بیمار، یعنی ڈپریشن کا شکار. یہ حسد کی دوسری مصیبت. نمبر 3 انحطاط المرتبتی، جو بندہ حاسد بنتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے رتبے سے لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے. چوتھا مقت الناس لہو حتی لا یجد فیہم محبا، لوگوں کی ناراضگی اسے ملتی ہے حتیٰ کہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں رہتی. منبع الشرور العظیمہ و مفتاح العواقب الوخیمہ، یہ شرور، بڑے بڑے شرور کا منبع حسد ہے. اکثر ہم نے دیکھا کہ دفتروں میں نا جہاں ایک لیول پہ کام کرنے والے کئی ہوتے ہیں، ماشاء اللہ اس کا نام رکھا ہوا ہے لوگوں نے ٹانگ کھینچنا. ایک کوئی اچھا کام کرتا ہے دوسرے اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہیں. اور اس کی پریکٹیکل مثال کہ وہ کیکڑا ہوتا ہے نا جس کو کھاتے ہیں لوگ، پرون کیا کہتے ہیں اس کو، تو پرون جو ہے اس کو ایک کک نے پکانا تھا، بہت سارے تھے، سینکڑوں تھے، تو اس نے اس کو ایک بڑے جو ہے نا وہ بالٹی میں ڈال دیا اور اس پہ ڈھکنا بھی نہیں دیا. اب سب اندر چل پھر رہے ہیں، تو کسی نے دیکھ کے کہا اوے یہ کیا کیا، بالٹی کے اندر سینکڑوں ہیں اور تم نے بالٹی کا منہ ڈھانپا ہی نہیں. انہوں نے کہا ڈھانپنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہنے لگا دیکھو ہوتا کیا ہے. اس نے جب غور کیا تو ان میں سے ایک چلتا ہوا جب بالٹی کی دیوار پہ چڑھانا کہ میں باہر نکلوں تو دو نے مل کے اس کی ٹانگیں نیچے کھینچی. پھر دوسرا چڑھنے لگا تو دو اور نے مل کے اس کی ٹانگیں نیچے کھینچی. بالکل اسی طرح حاسد بندہ بالکل دوسرے جس کو اللہ نے نعمت دی ہو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. ساتواں نقصان حسد کا یورث الحقد والضغینۃ فی القلب، دل کے اندر کینہ اس کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ الحاسد لا يضر الا نفسه بحزنه وقلقه عندما ما يرى نعم الله على عباده وهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. اب ذہن میں آتا ہے کہ جب اتنے نقصان ہیں اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، تم بچو حسد سے، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. ابو داؤد شریف کی روایت کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد انسان کی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو حسد کی وجہ سے کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو. تو اسباب دفع الحسد، حسد کو دور کرنے کے اسباب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں؟ ایک تو التعوذ باللہ من شرہ، اللہ کی پناہ مانگے، مولا یہ کیا میرے دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں. دوسرا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر. الصبر علی عدوہ، اپنے دشمن کے معاملے میں صبر کرنا. الاقبال علی اللہ والاخلاص لہ، اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر انسان اللہ سے راضی رہے اور اخلاص والا بنے.
ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت آسان علاج بتایا. ذرا توجہ فرمائیے. اگر بندہ محسوس کرے کہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں حسد ہے، آگ لگتی ہے، کسی کا اچھا ہوتا ہے تو میرے دل کے اندر ایک قبض آ جاتی ہے، انقباض آتا ہے میرے دل میں، تو فرمایا کہ حسد والی کیفیت کی مخالفت کرو. بہت پکی بات بتائی. حسد والی کیفیت کی مخالفت کرو. کیسے؟ حسد کی وجہ سے انسان کا دل اس کی غیبت کرنے کو چاہتا ہے. فرمایا کہ تم غیبت کی جگہ اس کی تعریف کرو. غیبت کا الٹ. جو کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس کا الٹ کرو. تو غیبت کرنے کو چاہتا ہے تو کیا کریں؟ تعریف کریں. اس کے ساتھ تکبر کرنے کو دل چاہتا ہے. فرمایا تکبر کی وجہ اس کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں. اس کے ساتھ دشمنی کرنے کو دل چاہتا ہے. فرمایا کہ اس کے ساتھ دوستی لگائیں. اور دل چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن جائیں. فرمایا کہ تم ہدیہ اور تحفہ لے کے اس کے گھر پہنچ جاؤ اس کو ہدیہ دینے کے لیے. جو کیفیت تھی اس کا الٹ کرو. چنانچہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت مجھے فلاں سے بڑا حسد ہے، تو حضرت نے بالکل اسی طرح کا ایک علاج ان کو بتایا، جس میں یہ بھی تھا کہ تم ہدیہ لے کے اس کے گھر جاؤ اور اس سے محبت کرو. چند مہینے کے بعد اس نے خط لکھا کہ حضرت حسد کی بیماری میرے دل سے بالکل ختم ہو گئی. اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کر لیجئے. کیا؟ کہ جس سے حسد ہو نا اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو اور نعمت عطا فرمائے. یہ ایسا نسخہ ہے، آپ 2 دن اس کے لیے اگر دعا کریں گے تو دل سے حسد بالکل ختم ہو جائے. اے اللہ اس کو اور عطا فرما، میں تیری رضا پہ راضی. بس ایک دن اس بندے کے لیے دعا مانگ لیجئے، یہ دعا حسد کے لیے انشاءاللہ دوا بن جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں پہ کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیے. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی. اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو.
اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجئے۔ سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے دل سے حسد کو دور فرما، حرص کو دور فرما، اللہ غضب کو دور فرما، اللہ ہماری شہوت کو دائرہ شریعت کے اندر لا۔ رب کریم عجب کو دور فرما، تکبر کو دور فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کو اور زیادہ چمکا، اس کو اور زیادہ بڑھا۔ میرے مولا اول تو ہمارے پاس نیکیوں کی مقدار ہی بہت تھوڑی ہے، پھر حسد کی وجہ سے اگر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں تو میرے مولا پھر ہمارے پلے کیا رہا۔ اب رحمت فرما دیجئے، اللہ ہمیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا جو کی ہوئی نیکیاں ہم ضائع کر بیٹھے تو ہماری حالت اس عورت بوڑھی کی سی ہو گئی، کلتی نقدت غزلہا من بعد قوت انکاسا، کہ پہلے وہ دھاگا بنتی رہی تھی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے دھاگے کو خود توڑ بیٹھی تھی۔ اللہ ہمیں اس جیسا بننے سے بچا لیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ میرے مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اعتکاف کو قبول فرما۔ رب کریم آج کی رات میں ہماری مغفرت فرما۔ میرے مولا وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہم عاجز مسکینوں کی توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے چھوڑ کر اپنے گھروں کو آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ دنیا کے فقیر بھی کسی دروازے پر جا کر بیٹھ جائیں تو سخی ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اے مالک آپ تو سخیوں کے بھی داتا ہیں، سخیوں کے بھی پروردگار ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ جتنے لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں مساجد میں اعتکاف میں ہیں، اللہ سب کے اعتکاف کو قبول کر لیجئے۔ اس اعتکاف کو امت کی ہدایت کا سبب بنا دیجئے۔ اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما، آنے والے وقت کو اللہ گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ رب کریم اس رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما۔ میرے مولا ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ میرے مولا آپ نے نعمتوں سے پالا ہے، ہم آپ کے نعمتوں کے پلے ہوئے بندے ہیں۔ میرے مولا جب دنیا میں آپ نے بن مانگے نعمتیں عطا فرما دی تو ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے گا۔ اللہ ہم تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت کو کیسے برداشت کریں گے۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، آج ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیجئے، رب کریم رحمت کا فیصلہ کر دیجئے۔ اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو لب اس پر آمین کہہ رہے ہیں، سب کو ان نیک دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجئے۔ گھروں کے اندر ہمارے جھگڑے فساد کو ختم فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں اللہ امن اور سلامتی کا ماحول پیدا فرما دیجئے، آپس میں حسد بغض کینے کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفتیں محبتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔